شراب پینے والوں، زنا کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والوں، نماز چھوڑ کر کے دکانوں میں بیٹھ کر کے باتیں کرنے والوں، اگر تمہاری موت اسی وقت آ جائے تو تم اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اے اللہ میں تو دنیا کے اندر کچھ کر کے نہیں آیا لیکن شراب تو ضرور پی کے آیا۔ توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رب العرض ہے، جو رب السماوات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر، ان تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ بالعموم اور بالخصوص ہماری آخری نبی تاجدر مدینہ آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حرمت والا قرار دیا ہے، عزت والا قرار دیا ہے۔ یعنی رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ہی شعبان کا مہینہ ہے اور اسی کے بعد ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلف صالحین جو نیک کار لوگ تھے، جو متقی تھے، جو نیک عمل کرنے والے تھے، جو دنیا کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت سارے نیک عمل کر کے گئے، جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں، وہ 6 مہینہ پہلے ہی سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب پھر رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا، گزر جاتا، پھر اللہ رب العالمین سے 6 مہینے تک یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان مبارک مہینے کے اندر جو عبادات کی، جو روزہ رکھے، جو ہم نے صدقہ و خیرات کی، اللہ تو اس کو قبول فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے نکالتا ہے اور پھر اس کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ابھی سے ہم نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور کنٹینیو نماز پڑھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ جب آئے تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، روزہ رکھیے، نماز پڑھیے اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیے۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے اس سے آپ پوری زندگی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ میں جب تک زندہ رہوں، اے اللہ میں اسی طریقے سے عبادت کرتا رہوں، نیک عمل کرتا رہوں، اور جب میری موت ہو تو اے اللہ میری ایسی حالت میں موت ہو، تب آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی کامیابی ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں،
ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ذالک دین القیم، یہی دین مضبوط دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگو تم ان مہینوں کے اندر، ان حرمت والے 4 مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ قرآن کریم کے اندر تو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن وہ کون کون سے مہینے ہیں قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بتلا رہے ہیں کہ وہ کون کون سے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیۃ، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اور یہ تینوں مہینہ لگاتار ہے۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ ہے جو ابھی جمادی الثانی گزرا اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے اور یہ بیچ میں پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے اسی دن مقرر کر دیا، اللہ رب العالمین نے اسی دن طے کر دیا جس دن اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو بنایا، زمین کو پیدا کیا، اسی دن اللہ رب العالمین نے یہ طے کر دیا، یہ مقرر کر دیا کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ سال کے 8 مہینے میں ظلم کرو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، دن کے 24 گھنٹے میں حرام ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو؟ یعنی ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، دن کے 24 گھنٹے میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر، خاص طور پر اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین خود اپنی نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظلموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وجعلته بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی، تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، تو اے میرے بندو، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔
اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، ساتوں آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو ہر انسان پر ظلم کر سکتا ہے، ہر انسان کے اوپر اتیچار کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین خالق مالک ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کے اوپر، کسی مخلوق کے اوپر، کسی چیز کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن ہم انسان جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان مہینوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے 8 مہینے کے اوپر ظلم کرو؟ نہیں، اس کا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر خاص طور پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، دیکھو بیٹا آج کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، آج کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، آج کوئی مار پیٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں مہمان آنے والا ہے، آپ اس کی عزت، اس کے احترام اور اس کی تقدس کی وجہ سے، مہمان کی عزت کرنے کی وجہ سے آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آج کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، آج کوئی مار پیٹ نہیں کرے گا، آج کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج کے بعد لڑائی جھگڑا کر سکتے ہو، آج کے بعد مار پیٹ کر سکتے ہو، آج کے بعد گالی گلوچ کر سکتے ہو، اس کا مطلب ہرگز نہیں، بلکہ مہمان کی عزت کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان کی عزت کرنی ہے، اس لیے آج کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے دن میں آپ کو اچھا لگتا ہے، نہیں، آپ ہمیشہ اس کو برا سمجھتے ہیں، آپ ہمیشہ اس کو خراب سمجھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، دن کے 24 گھنٹے میں حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی عزت اور احترام اور ان مہینے کی تقدس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اے میرے بندو، ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، دن کے 24 گھنٹے میں حرام ہے، کسی وقت کے لیے ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اے میرے بندو، یہ جو 4 مہینہ ہے جس کو میں نے حرمت والا قرار دیا ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ جو ہے، تم ان مہینوں کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اب یہ ظلم سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، حرمت والے مہینے کے اندر کیا ہم لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جنگ و جدال کر سکتے یا نہیں؟ ہم قتل و قتال کر سکتے یا نہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت نازل کر دیتا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ ہم حرمت والے مہینوں کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کے اندر کیا ہم جنگ و جدال کر سکتے یا نہیں؟ لڑائی جھگڑا کر سکتے یا نہیں؟ گالی گلوچ کر سکتے یا نہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں شہر حرام کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں بتائیے، کیا ہم ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال کر سکتے یا نہیں؟ قل فیہ قتال کبیر، لوگ ادھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، ادھر سے قرآن کی آواز آتی ہے، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے،
اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے نبی لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے نبی قل فیہ قتال کبیر، آپ پوچھنے والوں کو بتا دیجئے، سوال کرنے والوں کو آپ بتا دیجئے قل فیہ قتال کبیر کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا، قتل و قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم سے مراد یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ گناہ تو گناہ ہے، لیکن ایک جگہ کے حساب سے اور وقت کے حساب سے اور دن کے حساب سے گناہ کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زنا تو حرام ہے، زنا حرام ہے، چاہے آپ اگر زنا کرتے ہیں مسجد کے اندر، زنا تو حرام ہے، لیکن اگر آپ زنا مسجد کے اندر کرتے ہیں تو اس کا گناہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ ایک مسجد کی بے حرمتی، آپ نے اللہ کے گھر میں ایک غلط کام کیا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اس مہینے کے اندر کوئی گناہ کرنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، دوسرے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ زنا تو ویسے حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کی لڑکی سے زنا کرے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے۔ زنا تو حرام ہے، اگر کوئی اپنی سگی بہن کے ساتھ یا سگی بھانجے کے ساتھ یا کوئی اپنے سگی رشتہ داری کے ساتھ کرے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے۔ تو جگہ کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اور وقت کے حساب سے گناہ کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ جو گناہ دوسرے مہینے کے اندر کرتے ہیں وہی گناہ اگر اس مہینے کے اندر کریں گے تو اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ان مہینے کے اندر بھی نیکیوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ان مہینوں کے اندر نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ظلم سے بچے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے۔ ظلم سے دوسرا مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت سال کے 12 مہینے میں دن کے 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے، اور خاص طور پر بھی ان 4 مہینے کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب کے مہینے کے اندر ظلم سے بچے، کیونکہ اس مہینے کے اندر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جو ہمیں قرآن حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہے، ہمارے سامنے جو قرآن آیت کی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، ہمارے سامنے قبر کی باتیں بتائی جاتی ہے، جہنم کی باتیں بتائی جاتی ہے، لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتا ہے؟ اس لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کالا نقطہ پڑ چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر سیاہ نقطہ پڑ چکا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دل کو صاف رکھے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کتنی بھی خطرناک چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر انسان کو ڈالتا ہے، لیکن اس کے وقت بھی اس کی زبان میں، اس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی ہیں، جب قبر کے پاس جاتے ہیں
تو رونے لگتے ہیں اور اتنا زیادہ روتے ہیں کہ داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، اے صحابی رسول، آپ اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ جب جہنم کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو آپ تو اتنا زیادہ نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ قبر کے پاس جاتے ہیں تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے دوست، یہ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، جو انسان یہاں سے نکل جائے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر سخت پڑ چکا ہے، ہمارا دلوں کے اندر سیاہ نقطہ پڑ چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے۔ اس جنگ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور صاف کیسے ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہوگا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہوگا۔ جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے تب تک آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ جب ایک مومن بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، تو کانت نقطة سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کالے نقطہ کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب انسان گنہگار ہو جائے، جب خطا کار ہو جائے، جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے، تو اس کو چاہیے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، تو پھر اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ کو دھل دیا جاتا ہے۔ فَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْتُوَ قَلْبُهُ۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نہ اس گناہ کو چھوڑتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، تو انسان گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے، تو اس کا جو نقطہ اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے، جو سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور پھر اس کے سامنے جب قرآن حدیث کی باتیں بتائی جائے گی تو پھر اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ میرے پیارے بھائیوں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بڑی بات وہ تب ہوتی ہے جب انسانوں کو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ بیڑی پی رہے ہیں، تمباکو پی رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ موت کا فرشتہ اسی حالت میں آ جائے اور آپ کی روح کو قبضہ کر لے، آپ کو اسی وقت موت دے دے، آپ اسی وقت انتقال کر جائیں، اگر آپ شراب پیتے ہوئے اگر آپ کا انتقال ہو جائے، میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ کیسے کھڑے ہوگے؟ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا کھڑے ہوگے؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ انسان خوش نصیب ہے جو عبادت کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے پیارا ہو جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشہ کی زندگی کی مل جاتی ہے، اس کو جنت کی زندگی مل جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے علماء کرام ہیں، کتنے ایسے نمازی ہیں جو خطبہ دے رہے ہیں، جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دینی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اسی حالت میں اس کی انتقال ہو جاتا ہے، اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو انسان کتنا خوش نصیب ہوگا۔ وہ انسان کل قیامت کے دن رب العالمین جب اسے پوچھے گا، اے بندے تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ میں نے تمہیں دنیا کے اندر 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، تم نے دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ وہ انسان بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے اللہ دنیا کے اندر تو میں کچھ کر کے نہیں آیا، لیکن یہ اللہ اتنا یاد رکھ لے، اتنا دنیا کے لوگ بھی جانتے ہیں، تیرے فرشتے بھی جانتے ہیں، اللہ تو بھی جانتا ہے کہ میں جب آیا تھا تو دنیا کے اندر قرآن کی حدیث
پڑھتے بھی آیا ہوں۔ کوئی اگر نماز کی حالت میں مر جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر کوئی چیز کر کے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں تیرے سامنے سجدہ کرتے کرتے ہوئے میں انتقال کر کے آیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک انسان دنیا کے اندر سب سے چالاک وہی انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سب سے چالاک انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے سب سے چالاک انسان وہی ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ انسان پتہ نہیں کب چلا جائے، اور انسان بڑی بڑی امیدیں کرتا ہے، ہم بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، وہ زمین خرید لیں گے، وہاں فلاں دکان کر لیں گے، تب ہم عبادت کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے، آپ کیجئے جو کچھ کرنا ہے کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے جائیے، اپنے گناہوں کو معافی مانگتے جائیے، اپنے دلوں کو اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو صاف رکھتے بھی آپ دنیا کر سکتے ہیں، کیجئے، لیکن میرے پیارے بھائیوں ہمیشہ اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے۔ پتہ نہیں کب کس کی موت کی گاڑی انتقال کر گاڑی آ جائے اور آپ کو لے کر کے چلے جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔